وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن ہوگا درود والوں کے درمیان اور بارود والوں کے درمیان، یعنی کہ درود اور بارود کی آپس میں جنگ ہوگی۔ لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، فیصل رضا عابدی صاحب پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا سوچ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس آئے ہیں۔ فیصل رضا عابدی صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ کی پارٹی کو لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، ایم پی اے بھاگ رہے ہیں، وزیر بھاگ رہے ہیں، اور سندھ کے ایک پیر صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں میں نے سنا ہے وہ بھی بھاگنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے مرکز میں، صوبہ سندھ میں اور بلوچستان میں کہ لوگ دوبارہ آپ کو ووٹ دیں اور فیصل رضا عابدی جو ہے وہ اسی طرح پیپلز پارٹی کو آگے ڈیفینڈ کرتا ہے؟ زمانہ جہلیت میں قرآن پاک جو ہے ایک دستور کی صورت میں آیا جی، اور متعین کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تمام کیٹیگریز کو ان کے حقوق دیے گئے۔ اس سے قبل جو ہے وہ خواتین کو، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب اس دستور کا جو اہمیت ہے نا، یہ آپ کو عیسائیت میں بھی ملے گی، یہ آپ کو مسلمانوں میں بھی ملے گی، یہ آپ کو یہودیوں میں بھی ملے گی، یہاں تک کہ یہ آپ کو جو ہے ہندوؤں میں بھی اور مختلف مذاہب میں بھی ملے گی۔ تو ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس دستور کے اوپر۔ آپ کے ہاں جب یہ حکومت آئی اس سے قبل جو دستور متعین کیا گیا یا دستور چلایا گیا وہ ایک فرد واحد کو مضبوط کر رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک امتحان تھا ہماری قیادت کے لیے، سرداری صاحب کے لیے، کہ آیا وہ فرعونیت قائم رہتی ہے یا اس کو باقاعدہ تقسیم کر دیا جاتا ہے عوامی نمائندوں میں، وہ اس کو یوٹیلائز کریں۔ اس دستور کی شقوں کو صحیح کرنا، آج جو امپاور ہو رہی ہے یہاں پہ، خاتون امپاور ہو رہی ہیں یا صوبے امپاور ہو رہے ہیں یا جو بھی انہوں نے ترقیاتی کام بتائے، اس میں بیشتر اسی کی وجہ سے مارز وجود میں آئے۔ ہم پرسنلی طور پہ یہ کام کر گئے اس پاکستان کے اندر، اور یہ جو ہے یہ متفقہ طور پہ ہوا، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا 18ویں ترمیم کا ذکر کریں۔ 18ویں 19ویں 20ویں یہ الیکشن کمیشن جو آج اتنا پاورفل ہے، یہ بھی اسی کے مرہون منت ہے نا، ورنہ پہلے تو وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا کرتے تھے، لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ تیسرے سٹیج پہ جو جانے کی بات کی ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی آئے گا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، لوگ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، پہلے ان پہ بات کر لیں جس کی سب تعریف کریں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ انسانی حقوق کی جو ایک دستور کے اندر دسترست ہے، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیتے ہوئے آگے دیا، اور آگے آنے والی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے شفقت بھائی کی ہو یا خرم بھائی کی ہو، ان کو وہ آسانیاں ملیں گی جو شاید ہمارے دور کے اندر موجود نہیں تھی۔ لوگ بات کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، گوادر پورٹ ایک اچھا کام ہو گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیا ہو گیا۔ کراچی کی بندرگاہ پہ 25,000 ٹن سے زیادہ کا بحری جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا جو میجر ٹرانسپورٹیشن ہے جو مال برداری کا، اس کے لیے کم سے کم جو جہاز کی ایک لمٹ ہوتی ہے وہ 50,000 ٹنز کی ہوتی ہے۔ گوادر کے اندر 4 لاکھ ٹن کا جہاز لگ سکتا ہے میرے بھائی، اور یہ خلیجی ریاستیں کس چیز پہ کمایا کرتی تھی؟ اس لیے تو کمایا کرتی تھی کہ ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ اترتی تھی، ٹرانزٹ ہوتی تھی، وہاں سے 25,000 ٹن کے جہازوں کے اوپر اس کی مال برداری کی جاتی تھی، اور وہ پھر پاکستان آیا کرتے تھے، ویکلی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن صرف آکٹرائے کی مد کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو سنگاپورین کمپنی نے ریسرچ دی تھی کہ ہمیں اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے، تو $14 ارب جو ہے صرف آکٹرائے کی مد کے اندر جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتے ہیں اس دن کے اندر۔ تو یہ صرف میں نے آکٹرائے کی بات کی۔ آپ نے 2-3 بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن آج آپ کی پارٹی کے منشور کا اعلان زبان انگریزی میں کیوں ہوا؟ وہ میرے خیال میں آپ نے لاڑکانہ کے اندر امین فہیم صاحب نے تقریر بھی انگریزی میں ہی کی تھی، تو یہ تو مجھے نہیں پتا، کہ میں نے تو دیکھا بھی نہیں۔ اچھا، شاید ان کی زبان کو سندھی سمجھ لیتے ہیں نا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ پاکستان کے علاوہ اس منشور کو بین الاقوامی طور پہ بھی روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہوں، کیونکہ لوگوں کی نظر تھی کہ پیپلز پارٹی کا منشور کیا آتا ہے۔ باقی ہم ہیں اردو بولنے والے، ہمیں کیسا زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب اپنی پارٹی کو۔ لیکن دیکھیں نا، درود کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، بارود کا تو میں پتا ہے، لیکن درود والے کو میں دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، میری گزارش ہے کہ جس حکومت کے اوپر ایک لمبی لائن ہے، ریلوے، NIC، چلے میں سب بتا دیتا ہوں نا، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ اتنے لمبے نا درود والی بات جو ہے، درود کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، یہ جو بھیڑیے ہیں نا، بھیڑیے، کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے، یہ انہوں نے مختلف روپ دھارے ہیں۔ کبھی یہ جرنیل کی وردی کے اندر آئے، سوچ، مائنڈ سیٹ، اور انہوں نے پورے ادارے کو مجروح کیا، کبھی یہ سیاستدانوں کے روپ میں آئے، کبھی یہ عدلیہ کے اندر آئے، مختلف صورتوں میں آئے نا۔ اس مرتبہ آپ غور سے اگر دیکھیں تو یہ بھیڑیے جو ہے نا یہ سیاستدانوں کے روپ میں آئے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھیں آپ، کالا دم جماعتوں کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ سیاسی لبادے اوڑھ کے آئے ہوئے۔ اس کا مطلب اس مرتبہ ان کا نقطہ نظر جو الیکشنز پارلیمنٹ ہے، وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوچ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس دن کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ کون سی قوتیں جو مسلسل دھماکوں کا شکار رہی ہیں، اور وہ کون سی قوتیں جن کو فری ہینڈ دیا گیا، جنہوں نے اپنی سوچ کو ان کی سوچ کے ساتھ منسلک کیا۔ کون سی؟ پی ایم ایل این نے کھل کے کیا، شہباز شریف کا بیان ہے، وقاص اکرم کو اگر پی ایم ایل این میں جانا تھا
تو سب سے پہلے شہباز شریف سے یہ بیان دلواتے کہ آپ یہ بیان دیں اپنی سوچ کو ختم کرتے ہوئے کہ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو بندوق کی نوک پہ اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتے، تو خوشائن تھا۔ چلیں جی خرم دستگیر خان پہلی تو میری عرضی ہے کہ آئی تھنک درود کی ایکسپلینیشن تو نہیں آئی نا، لیکن اس دور میں اگر کوئی چیز کھل کر باہر آئی ہے وہ نہیں وہ کون تھے؟ یہاں تو ریئل اسٹیٹ والوں کا راج رہا ہے، جن بھیڑیوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں بڑے واضح طور پر ریئل اسٹیٹ جو کھل کر ایک نیا ایکٹر سامنے آیا، وہ تو ریئل اسٹیٹ والے کھل کر سامنے آئے۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ جہاں داتا دربار کے اوپر اور مناوا میں اور آئی ایس آئی کے اوپر اور 15 کے اوپر اور سری لنکا کی ٹیم کے اوپر مستقل اٹیک ہوتے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اٹیک اتفاق سے پنجاب میں ہی ہوتے رہے ہیں۔ جی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو شاید کفری ہے وہ سوچ اس کے بعد گزارش ہے کہ جن لوگوں سے ہم سوچ اس کے بعد آئی، نہیں جن لوگوں سے ہم آج کل جو بات کر رہے ہیں، کھلی فضا میں کھلی روشنی میں، اگر ہم نے کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ فنکشنل سے بات کی ہے، ان کے ساتھ الائنس کی ہے تو کھلی روشنی میں کی ہے، سب کو بتایا کہ ہم یہ لوگ ہمارے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا، اگر جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں ہم کھل کے بات کر رہے ہیں، جو جن لوگوں کو اکٹھا کیا طاہر القادری صاحب کے آنے پر مجھ سے جواب لے لیں، داتا دربار ہو، بری امام ہو، سخی سرور کا دربار ہو، یا بری کوئی بھی دربار ہو، عید میلاد النبی کی محفلیں ہوں، ایام ازا کی محفلیں ہوں، امام بارگاہ ہو، مختلف وہ ایریے جس کے اندر باقاعدہ درود و سلام کی محفلیں منعقد کی جاتی تھی، مجالس ازا ہو، میں نے یہ سوچ اس لیے دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک فرمان تھا اور جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، جاؤ کس طرف جاتے ہو۔ کہیں انہوں نے کیا تلوار کی نوک پہ اسلام کی تبلیغ کی؟ اتفاق سے آپ تینوں مسلمان ہیں۔ نہیں، حق یہ ہے بات مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان کے لائسنس سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں دیں، مسلمان نہیں ہے۔ میری بات سنیں، اور ہم 150 سے زائد ان تنظیموں کے لوگوں کو ابھی اس پچھلے 3 ہفتے میں پکڑ کر ہم آج کل آواز دے رہے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آواز دے پچھلے 3 ہفتے کس کو آواز دے رہے ہیں؟ نہیں کس کو آواز دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی اچھا اب بھاول نگر میں رحیم یار خان میں مکمل پروٹوکول دے رہے ہیں، پروٹوکول نہیں دے رہے، ڈی ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں۔ کس نے دی آواز؟ اچھا ریڈیکلائزیشن کر رہے ہیں، پہلا کاؤنٹر ٹیررزم۔ تو آپ ایک کام کر لیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، میری بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں، آپ دونوں ایک کام کریں، بھائی آپ نے سوچ کو منسلک کیا، ہاں اچھا اگر ہم بھی سوچ کو منسلک کر لیں تو ہم پہ یہ دھماکے نہیں ہوں گے، ہم اس سوچ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک کام کر لیں، آپ کل بیان دے دیں، سامنے کھڑے ہیں، آپ کل بیان دیں، پاکستان کا قرضہ 6 ارب روپے سے 12 ارب یہ سوچ کے سامنے یہ فائدہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، شفقت محمود صاحب لگ یہ رہا ہے کہ جو سیاسی دنگل ہے وہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں نہیں ہوگا بلکہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں بھی ہوگا۔ یہاں تو جو کہتے ہیں نا درود بارود، یہاں پیٹرنیج ورسز پرفارمنس الیکشن، شفقت صاحب کو بھی سنیں، وہاں پیٹرنیج ہے، ادھر پرفارمنس ہے، یہ مقابلہ ہوگا۔ سیاسی دنگل تو سب میں ہوگا، لیکن اگر عابدی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کیا اور آئینی ترمیم کی بات کی اور کہا سمجھوتا سیاسی مفادات پہ تو ہو گیا، لیکن کیا سمجھوتا کرپشن کے خلاف ہوا؟ نیشنل کنسنسس کریٹ کیا؟ آج تک وہ نیب کا قانون پاس نہیں کیا انہوں نے مل کے، باقی اس میں کر لیا 18ویں 19ویں 20ویں قانون پاس کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی نہیں۔ ایک منٹ خرم بات کرنے۔ دوسرا، کیا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف مل کے جب 19ویں 20ویں ترمیم پہ اکٹھے ہوئے تھے تو کیا انہوں نے مل کے کوئی سمجھوتا کیا کہ ہم نے یہ ہمارا نمبر 1 پرابلم ہے اس کو سالو کر رہا ہے؟ کیا انہوں نے غربت کے خلاف سمجھوتا کیا؟ کیا انہوں نے مہنگائی کے خلاف سمجھوتا کیا؟ کیا بے روزگاری کے خلاف کیا؟ اور کیا لوڈ شیڈنگ؟ اب دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا ایک معاملہ لے لیں، جو عوام تنگ ہے، پنجاب حکومت بھی پروجیکٹ لگا سکتی تھی، میرے بھائی پیپلز پارٹی والے بھی کچھ کر سکتے تھے، اس پہ تو کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ جو عوام کے مسائل ہیں ان پہ سمجھوتا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ایجوکیشن کا مسئلہ حل کیا، اس پہ بات نہیں کر رہا، سیاسی مفادات پہ سمجھوتا ہے۔ ایک سوال رہ جائے گا فیصل زابدی صاحب، 31 جولائی 2009 سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز مشرف کو یوزر پر قرار دیا، اور اس کے بعد آپ کے پاس اور پی ایم ایل این کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ پرویز مشرف کا ٹرائل کرتے، غداری کے الزام میں مقدمہ چلاتے۔ اس شخص نے 3 نومبر 2007 کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ایبروگیٹ کیا تھا۔ نہ آپ نے نہ کسی اور آپ کے اتحادی نے یہ مطالبہ کیا، نہ ہی
قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد آئی کہ پرویز مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے. اب وہ آ رہے ہیں واپس, جب وہ واپس آئیں گے تو آپ کی قومی اسمبلی نہیں ہوگی, تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا نا اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرویز مشرف کا ٹرائل کرتے تو آئین پاکستان میں لکھا ہے اس کو انڈوز کرنے والے, اس کا ساتھ دینے والے, اس کو پراپر لانے والے, اس کو طاقت فراہم کرنے والے سبھی مجرم ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی نہیں جس نے این آر او سائن کیے. نہیں, میں نے پی سی او انڈوز میں نے نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. اب میں اس طرف جاؤں گا تو 7 مہینے کے لیے پھر گھر جانا پڑ جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو گزارش کروں, 1994 کے اندر اسی چیز کو آبزرو کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کے اس منصوبے کی اس وقت بنیاد رکھی تھی. یہی صورتحال تھی نا, توانائی کے بحران, گیس کے بحران, بجلی کے بحران. اب اس کے بعد ہماری حکومت ختم ہو گئی, اس کے بعد جو پریشر آیا, اب ایران نے اتنی لمبی گیس پائپ لائن اپنی بچھا لی 94 انچ کے قطر کی, جس کے اندر 42 کا ایک حصہ آپ کا کمپلیٹ ہوگا 2014 میں اور 42 کا اس کے بعد جس کے اندر انڈیا گیٹ وے بنے گا یا وسطی ایشیا گیٹ وے بنے, جو ایک پاکستان کے اندر ایک اقتصادی ترقی تھی. اسی کے بعد سے اگر آپ دیکھیں نا, آپ کو بلوچستان میں کبھی قتل عام نظر آیا ہوگا, اس سے پہلے نہ کبھی تھا. بلوچ عوام بڑی پرامن ماحول میں رہتے تھے, اور جو زائرین ایران جایا کرتے تھے نا, اس کو بلوچ عوام اپنی حفاظت میں تافتان بارڈر لے جایا کرتے تھے. کوئی نفرت نہیں تھی, میں نے بھی اس دور کے اندر سفر کیا ہے بائی روڈ. اسی کے بعد گیس پائپ لائن کے بعد وہاں قتل عام شروع ہوا, کشت و خون شروع ہوا, چائنیز انجینئرز کو مارا گیا, ایرانیوں کو وہاں پہ قتل عام کیا گیا, زائرین کا قتل عام شروع ہوا, بے گناہ بلوچوں کو مارا گیا. اس کے بعد ایک مخصوص قوت نے, کوئی مائنڈ سیٹ تھا جس کو کہیں پر کوئی نقصان تھا اپنے بزنس کا یا اپنی ترقی کا, اس نے سارا ملبہ ڈالا پاکستان کے اوپر. اس کے بعد پرویز مشرف آیا, وہ اس کو نہیں بڑھا سکا, یہ اس سے پہلے یہ آئے, یہ اس کو نہیں بڑھا سکے. تو آپ ایک قصوروار ایک پیپلز پارٹی کو یہ کہیں کہ آخری دنوں میں یہ ہو گیا, کیا آپ لوگ یہاں بیٹھ کے اور ہم لوگ سب یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ زرداری صاحب ایران کے اوپر سے فلائی کر کے چلے گا, ان کو ایران جانا تھا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور یہ بڑی غلط بات ہے. لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ کتنے پریشر تھے, کتنے لوگوں کے پریشر تھے. آج جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے ان کو میں بتا دوں, تاریخ کا مورخ لکھ رہا ہے, 10 سال بعد پتہ چلے گا. آصف علی زرداری ہی وہ واحد آدمی تھا جو یہ کام کر سکتا تھا اور کر گیا. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد خرم پرویز شان صاحب بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور شفقت محمود صاحب بھی مسکرا رہے ہیں, وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب, فرض کریں کچھ لوگوں کے خیال میں خوش قسمتی سے, کچھ لوگوں کے خیال میں بد قسمتی سے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ جاتے ہیں, ان کا ٹرائل کریں گے؟ جی, ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی ٹریزن کے کیسز صرف فیڈرل گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی ہیں. 3 سال پہلے میں بقلم خود یہ امینڈمنٹ موو کر چکا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق ہونا چاہیے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں رہی ہے 5 سال. لیکن ہماری پی ایم ایل این کی پالیسی جو اس امینڈمنٹ کے ذریعے ظاہر ہوئی کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو ثبوت کے ساتھ ہائی کورٹ میں یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ ہائی ٹریزن کی انیشیٹ کرو. یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم پرویز مشرف کا ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ کے ذریعے آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کا ٹرائل کریں گے. بڑا کلیئر. شفقت موسیٰ, میں نے ان سے پوچھا آپ کے کیا کارنامے تھے, فیصل صاحب سے پوچھا آپ کے کیا, آپ کی پارٹی نے پچھلے 5 سال میں کوئی کارنامہ سے انجام دیا؟ پچھلے 5 سال میں حامد ہماری پارٹی کھڑی ہوئی, ایک مومنٹم گین کیا. پہلے بیٹھی ہوئی تھی؟ نہیں, اس میں ایک اس کے اندر ایک بہت بڑا لوگ آئے, عوام نے اس کو پذیرائی بخشی. اس کے بعد ہم نے ریچ آؤٹ کیا, ہم نے کراچی میں جلسہ کیا, ہم کوئٹہ گئے, کوئٹہ میں ہم نے جلسہ کیا, پھر ہم وزیرستان گئے, وہاں جلسہ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اوپن ٹرانسپیرنٹ پارٹی الیکشن کرائے, اور ان پارٹی الیکشن کی وجہ سے عمران خان کی نامینیٹڈ لوگ نہیں, ایسے لوگ آئے جن کو پارٹی کے ممبرز نے ووٹ دیے. اور وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کس قسم کے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے آپ بات کر لیتے. آپ کا تو مریم نواز شریف چیئرمین ویمن ونگ, عابد شیر علی یوتھ ونگ, 14 تو شریف خاندان کے لوگ جو ہے ساری پوزیشن دے کے بیٹھے. آپ تو موروثی سیاست نے انہوں نے تردید کیا کہ مریم نواز شریف نہیں ہے, مریم نواز پارٹی کا لیپ ٹاپ مریم نواز شریف بانٹ رہی ہے, عابد شیر علی یوتھ کا ہیڈ ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آپ مجھے 14 رشتہ دار اپنے شریف خاندان کے لوگ جو ہے وہ موجود نہیں. کون سے 14 کون سے؟ اس میں لمبے 20 سال پہلے جس پارٹی نے غلام حیدر وائن کو 60% آبادی کا وزیر اعلیٰ بنایا, آپ اسے کہتے ہیں وہ موروثی ہے؟
20 साल पहले, 1990 में गुलाम हैदर वाई was चीफ मिनिस्टर पंजाब और 1990। अच्छा, अगली दफा आगे बात करें, अगली दफा हमजा शरीफ अभी से तैयार बैठे। बात है, हमने पार्टी इलेक्शन करा के ये साबित किया कि कोई भी गरीब से गरीब आदमी जो है और वो अब आ सकता है। वो कोई रिश्तेदार तो नहीं है इमरान खान के, आपके तो सिर्फ मरूसी, आप कभी पार्टी के खिलाफ की बात कर रहे हैं, आप कभी ऊपर आ सकते हैं, आपके नाम के साथ शरीफ नहीं, आप ऊपर नहीं आ सकते। अच्छा, ये बताएं फैसल रज़ा आब्दी साहब, ये जो मरूसी सियासत की बात होती है जी, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तानी अवाम मरूसी सियासत से और एक पार्टी पे एक ही खानदान के बहुत से लोगों की इजारादारी से अब तंग आ चुके हैं, ये बदलना चाहिए सब? गरीबों को आना चाहिए, लेकिन गरीबों की चीखें निकल जाएंगी जब इलेक्शन में जाता है ना, तो फिर टेंट भी मांगते हैं, खाना भी मांगते हैं, गाड़ी भी मांगते हैं, वो बर्बाद कर देता है इलेक्शन। वो आप एक स्टेक पे खड़े हुए, तो इनका अच्छा काम है, तहरीक इंसाफ का जो अच्छा काम है वो है। अब मसला ये है कि एक बार तो इन्होंने करा लेंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, अब दूसरी बार जब कराएंगे तो उसके बाद ये सिस्टम लागू होगा और मुख्तलिफ सियासी जमातें हो सकता है इसको अचीव करें, वरना तो इनके यहाँ भी वही बीन बजेगी जो पूरे पाकिस्तान में। मरूसी सियासत को हिट करने से पहले शाह महमूद कुरैशी जो गद्दी नशीन पीर है और जनाब जावेद हाशमी साहब, गद्दी नशीन के नस्ल दर नस्ल पीर आ रहे हैं, और मखदूम जावेद हाशमी जिन्होंने अपनी बेटी को 2 दफा रुकन कौमी असेंबली बनवाया हो, वो कहते हैं मरूसी सियासत तोड़ेंगे, वो लेफ्ट और राइट बैठे होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, मेरे तो नस्लों में कोई सियासतदान नहीं है, मैं भी तो बैठा हूं आपके सामने, सबसे बड़ी निशानी हूं मैं मतवसत। अच्छा, आपकी पार्टी में कोई गरीब आदमी मिसाल दें, सेनेटर हो, एमएनए हो? मैं हूं। आप गरीब हैं तो मेरा इतनी आमदनी तो नहीं है। चले, अपने अलावा किसी की बात, किसी और का मतलब मेरे खानदान में कोई सियासतदान नहीं है। अच्छा। देखिए, गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है, जो आप फॉर्म छप के आ रहे हैं उसके बाद कोई गरीब तो नहीं उसमें शिरकत कर सकता किसी इलेक्शन। ये जो इलेक्शन कमीशन के नए फॉर्म है, मुझे तो समझ नहीं आया इसका काम जो है वो केयर टेकर सेटअप आने के बाद शुरू होना चाहिए था। ये किस तरह के लोग हैं, ये पहले खवातीन की भी नुमाइंदगी मांग रहे हैं, हालांकि अभी तक कुछ शेड्यूल भी। अच्छा, अब आप एक चीज नहीं, मैं तो उनसे पूछना चाह रहा हूँ एक जी आखिरी सवाल कि लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं, पीपल्स पार्टी, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा आप समझते हैं इक़्तिदार में आने वाली है? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को हर दौर में लोग छोड़ के भागे नहीं? क्या पीपल्स पार्टी को खत्म कर सका इस पाकिस्तान से? पीपल्स पार्टी फ़िक़ा है, मैं उसका फ़िक़ाई नज़रियाती कारकुन हूँ, मेरे जैसे करोड़ों कारकुन हैं, जब वक्त पड़ता है निकल के आते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, कुछ हमने मसाइल झेले, कुछ वो झेल रहे हैं, लेकिन क़यादत पे तो किसी को एतराज़ नहीं है। और जो एक बात मैं आपको बता दूं, जो समझते हैं कि कोई इम्पोज होगा या इलेक्शन में कुछ होगा, आज इनका इस इलेक्शन में शिरकत करना ये सबसे बड़ा हमारे लिए काबिल फ़ख्र कारनामा है। माजी में ये बाइकाट करके गए थे जब ये कुछ भी नहीं थे, आज एक ताकतवर जमात की सूरत में। क्या ये जमात ताकतवर इसलिए नहीं बनी, क्या तहरीक इंसाफ ने इसलिए ताकत नहीं पकड़ी कि बहुत से लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से तंग आए हुए? तो यही तो एक सियासी कल्चर है, अगर हमसे तंग आए तो तीसरी चॉइस आ गई, ये खत्म होंगे, ताहिर अल कादरी साहब पीछे मौजूद हैं। ताहिर अल कादरी साहब क्या मतलब? देखें ना, आप ताहिर अल कादरी को समझने में और उनको समझाने में 2 गलतियां हुई हैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। जल्दी से बताओ। एक गवर्नमेंट से हुई, वो समझते थे कोई हमला करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं, हालांकि ये असूल इंसानी करबला ने तय किया, जो जंग करने जाते हैं वो औरतों और बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। दूसरा, उनसे यजीद समझने में मसला हुआ, जो पफिंग करा के बोस्टी के लिबास पहन के मुज़ाकरात करते हैं, वो सियासतदान होते हैं। जो पीछे से गले काटते हैं अल्लाहू अकबर कह के, यजीद वो होते हैं। तो वो अपना अगर रास्ता सही कर लें, सही यजीद पहचान के, कुछ भी नहीं, फिर सही हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने आज दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं उनसे पूछा है कि आपने ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है कि लोग आपको दोबारा वोट दें, और तहरीक इंसाफ से पूछा है कि आपका भी वो कौन सा काम है पिछले 5 साल में कि लोग आपको दोबारा वोट दें। इन्होंने अपनी अपनी बातें की हैं। अब आखिरी फैसला जो है वो अवाम ने करना है। कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई, चंद दिन में निगरान हुकूमत भी कायम हो जाएगी, फिर इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो आपकी तकदीर है वो आपके अपने हाथों में होगी। इलेक्शन के दिन घर में बैठ के टीवी ना देखिएगा या बिस्तर पे सोए ना रहिएगा, बाहर निकलिएगा, अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दीजिएगा, वोट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा, और इस हथियार के जरिए उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त फाश दे दें जिनके बारे में आपका ख्याल है कि इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।